ہم انشاءاللہ اس 5 تاریخ کے پروگرام میں پاکستان کے جھنڈے، طارق صاحب کے جھنڈے اور سفید جھنڈے لہرائیں گے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک میں تعلیم اور روزگار چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک میں ترقی چاہتے ہیں اور ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ تو میں تمام کارکنوں کو اس ساتھ ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں گے امن کے جھنڈے کے ساتھ، پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ، طارق صاحب کے جھنڈے کے ساتھ، وہ امن۔ اور اگر کوئی کسی کا خیال ہے ہم پرامن ہوں گے، اگر کوئی اس میں کوئی شرارت کرے گا تو ہمارے کارکن موجود ہوں گے، اور شریر اور شرارت والے لوگوں کو پکڑے گا اور اس کے خلاف ہم خود ایکشن لیں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل 5 تاریخ کو پورے پاکستان میں ہمارے لیڈر عمران خان نے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، تو انشاءاللہ تعالی ہماری تیاری مکمل ہے۔ 5 تاریخ کو صوبائی تنظیم نے مختلف جگہوں پہ ڈیٹیل بتائے ہیں، وہ میڈیا کے پاس ہوں گی، یا کوئی شاران خان پھر اس کو وضاحت کر دے گا۔ لیکن میں صرف ہمارا ایجنڈا کیا ہے، میں اس ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایجنڈا کیا ہوگا اور ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ تحریک ایک پرامن تحریک، یہ پیسفل تحریک ہے اور یہ لاکھوں ہے، یہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان 2 سال سے جیل میں، 5 اگست کو ان کی گرفتاری ہوئی تھی اور اس 5 اگست کو ہم یوگسیا کے طور پر منا رہے ہیں، کیونکہ 5 اگست وہ دن ہے جو عمران خان کو غیر قانونی اللہ طریقے سے اس کو گرفتار کیا گیا۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جنہوں نے اس ملک کی وقار میں اضافہ کیا، ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتا، پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، پرائم منسٹر رہا ہے، اس کی قانونی حقوق بھی سلب ہوئی۔ یعنی ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کے خلاف کوئی کیسز ہے، کوئی اس کے خلاف کوئی اس کے پاس ایویڈنس ہے تو اوپن کورٹ پر اس کے ٹرائل کی جائے میرٹ کے مطابق۔ لیکن اس وقت کورٹس تو ایسے ہیں، 26ویں ترمیم کے بعد تو کورٹ تو عملاً حکومت کے ماتحت ہو گئے ہیں، ایگزیکٹو کے ماتحت ہو گئے ہیں، کورٹ کی ابھی کوئی حیثیت رہی نہیں ہے، کورٹ برائے نام رہ گئے۔ اس لیے ہم صرف اور صرف انصاف چاہتے ہیں، ہم میرٹ کے مطابق تمام کیسز کی ٹرائل چاہتے ہیں۔ قانون کے مطابق جب آپ کسی ایف آئی آر میں آپ جیل میں ہو، جوڈیشل لاک اپ میں ہو، تو جب آپ کی 1 سال تک آپ کا ٹرائل نہ ہو چکی ہو تو آپ کی ضمانت کا لیگلی آپ کا حق بن جاتا ہے، قانونی طور پر جو ہے نا آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ ابھی عمران خان کے 2 سال ہو گئے، اس کے باوجود اس کی بشرا بی بی جو ہے جو ناحق جیل پہ، اور عدالتوں کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے۔ یعنی جو ابھی سزائیں ہوئی ہیں، جو لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب، لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ شبلی فراز، لیڈر آف دا پنجاب اسمبلی احمد بچر، یعنی ہمارا زرتاج گل پارلیمانی لیڈر، ہمارے دیگر جو ایم این اے تھے، 14 ایم این ایز کو اس وقت پارلیمنٹیرین کو نااہل کیا گیا۔ کوئی یہ بتائے کہ جج بھی سرکاری، گواہ بھی سرکاری اور شہادتیں بھی سرکاری۔ ہم صرف اتنا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو کیسز جو سزائیں ہوئی ہے، میرٹ کے مطابق ہائی کورٹ میں ان کیسز کی میڈیا کی موجودگی میں اس کی ٹرائل ہو جائے، اوپن ٹرائل، پتہ چلے گا یہ کتنے ہیں۔ ابھی تو فیصلے اوپر سے آتے ہیں، اور بہت افسوس ہے کہ اس وقت ہماری جوڈیشری کمپرومائز ہو گئی
اور ہم اپنے ججز کے ساتھ دیکھیں، ہم اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک انصاف کے جو بغیر نہیں چل سکتا. جب اس کی ایک سوسائٹی میں ایک ملک کا انصاف کا نظام نہ ہو تو ملک کیسے آگے چلے گا؟ تو ہم اپنے ججز کے ساتھ ہیں. ہم اس سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ ہمارے انڈیو فیور کریں، ہم صرف مطالبہ کرتے ہیں کہ میرٹ کے مطابق، قانون کے مطابق، انصاف کے مطابق فیصلے کریں. آپ انصاف کے لیے کھڑے ہو. چیف جسٹس صاحب، آپ کی جو جوڈیشری میں جو اس وقت نظام چل رہا ہے، کیا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ اس جوڈیشری پہ بھی کوئی پاکستانی کوئی اعتماد کرے گا؟ اس جوڈیشری کے جو اس وقت پوزیشن ہے، جس کا کمپرومائز ہو چکا ہے، کیا کوئی اپنے انصاف لینے کی عدالتوں کا رخ کرے گا؟ ابھی جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو عدالت بھی بنا لے گا، وہ خود فیصلے کرے گا. یہ بہت خطرناک ہے، اور اس سے مسئلہ یہ ہوگا کہ ملک میں انارکی پھیلنے کا خدشہ ہے. اس لیے آپ کو عدالتوں کے اوپر جو پریشر ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور انصاف کی جو تقاضے اس کو پورا کرنا پڑے گا. ہم نے مختلف آپشن پہ غور کر رہے ہیں. پارلیمنٹ عملاً تو بے تکیل ہو چکی ہے، اس کی حیثیت مجلس شورا سے بھی کمزور ہو گئی ہے. پارلیمنٹ نام کا، ابھی اس کو پارلیمنٹ آپ نہیں کہہ سکتے. پارلیمنٹ کدھر ہے؟ یعنی پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ ایک پارلیمنٹیرین تقریر کرے، اس کا طریقہ ہوتا تھا، رول چیز ہے کہ جب اگر اسپیکر کو کوئی لفظ سمجھتا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے تو اس کو ایکسپینڈ کرتے تھے. ابھی اسمبلی کا ایک سرکاری ملازم اوپر کیمرے پہ بیٹھ کے جو ہے نا ایکسپینڈ کرتے ہیں. اسپیکر کا رول جو ہے نا اتنا کمزور ہو گیا. پارلیمنٹ میں تقریر اپوزیشن کرے تو بلیک آؤٹ، ادھر سے ایک عام ہے میں نے حکومت کس کرے تو لائے. کیا اس طرح یہ پارلیمنٹ چلے گا؟ پارلیمنٹ کو تو انہوں نے مجلس شورا سے ایک چیز ختم کر دی. تو ایک تو ہم اس پہ سیریسلی بھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، ہمارے آپشن چل رہے ہیں. شاید میں یہ فیصلہ نہیں اناؤنس کرتا، لیکن اس کے اوپر پروپوزل ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں کیا کرنا ہے، ہم نے جانا ہے نہیں جانا ہے، بائیکاٹ کرنا ہے، اس کے اوپر ہمارے اب ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن ہم پارلیمنٹ سے مایوس ہو. ہم صرف اب ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ پھر فور نمبر 1 عمران خان، بشرا بی بی اور جتنی بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں، ان کی خلاف جو کیسز ہے، چیف جسٹس انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے میرٹ کے مطابق جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی جتنی پینڈنگ کیسز ہیں اس کی پروسیڈنگ کروائے، اور انصاف کے تقاضے پورے ہو. جب انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے تو عمران خان باہر نکلے گا، ہمارے سرزمین سے باہر. 9 مئی کا جو بہانہ انہوں نے بنایا اور جتنا ڈرامہ کیا، تو ہم نے تو مطالبہ کیا کہ آپ اس کی جوڈیشل کمیشن بنائیں. جوڈیشل کمیشن میں ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ذمہ دار ہے 9 مئی کا اس کو سزا ملنی چاہیے. جوڈیشل کمیشن بنائے، انصاف کے تقاضے